الصفا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم ہے کمال رتبہ مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، یہ اثر ہے ان کے جمال کا، کشف الدجا بجمالہ، کسی ایک ادا کی تو بات کیا، حسنت جمیع خصالہ، وہ خدا کا جس نے پتا دیا، صلو علیہ وآلہ۔ محترم صدر جلسہ اور معزز سامعین، میری تقریر کا عنوان ہے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے سردار فخر کونین، سرور عالم، شہنشاہ بطحہ، تاجدار مدینہ، سید الکائنات، فخر موجودات، احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ ذات ہے جن کے صدقے میں رب نے کائنات کو وجود بخشا، جن کے وسیلے سے جنت سجی، عرش و فرش بنے، نبیوں کو نبوت ملی، صحابوں کو صحابیت ملی، ولیوں کو ولایت ملی، انسانوں کو انسانیت ملی، اور ہم جیسے گناہگاروں کو دنیا میں ہدایت ملی اور آخرت میں شفاعت کی دولت ملی۔ ہمارا نبی کون نبی؟ وہ نبی جس نے 23 سال کے قلیل عرصے میں دنیا کے نظام کو بدل دیا، اور صرف بدلا ہی نہیں، ظلم و جہل میں پھنسی انسانیت کو ہدایت کی جاوداں روشنی عطا کی، قرآن مقدس کی شکل میں خدا کا لازوال پیغام دیا، دنیا کو علم سے مالا مال کر دیا، عالم کو روشنی سے بھر دیا، ہدایت کی شمع روشن کی، بھٹکتی انسانیت کو سیدھی راہ دکھلائی، گھر گھر دین کا اجالا کیا، کفر کے اندھیرے کو دور کیا، ایمان کی روشنی بکھیری، امن و محبت کا پیغام دیا، ظالموں کے ظلم کو بند کیا، مظلوموں کو حق دلایا، کمزوروں کو سہارا دیا، دشمنوں کو گلے لگایا، پتھر پھینکنے والوں پر پھول برسائے اور گالیاں دینے والوں کو دعاؤں کا تحفہ دیا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا۔ حضرات، ہمارے نبی وہی ہے جن کی تعریف میں خدا نے قرآن نازل کیا، فرشتوں نے جنہیں سلامی دی، رسولوں نے جن کی بشارت دی، تورات و انجیل نے جن کی گواہی دی، کنکریوں نے جن کا کلمہ پڑھا، درخت، پیڑ و پودے جن کے سامنے جھک گئے، جن کے اشارے پر چاند کے ٹکڑے ہو گئے، جن کے ہاتھ کی ایک جنبش پر ڈوبا سورج پلٹ آیا، جن کی انگلیوں سے پانی کے چشمے ابل پڑے۔ ہاں، وہ نبی جب بولے تو موتی برسے، لب کھولے تو روشنی چمکے، مسکرائے تو کلیاں کھلے، ہنسے تو بہار آ جائے، چلے تو کائنات چلے اور ٹھہرے تو کائنات تھم جائے۔ خلاصہ یہ کہ آپ کی تعریف کرنے والوں کی زبان تو تھک سکتی ہے، لکھنے والوں کے قلم تو ٹوٹ سکتے ہیں، الفاظ کے سمندر تو ختم ہو سکتے ہیں، لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح خوانی کا حق ادا نہیں ہو سکتا، نہیں ممکن، مگر پھر بھی محمد کی ثنا خوانی۔ ضرورت اس بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کیا جائے، آپ کی سیرت کو پھیلایا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس سنتوں کا تذکرہ گھر گھر زندہ کیا جائے، تاکہ آپ کا پیغام ہر ایک انسان تک پہنچایا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔